الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و تکریم عزیز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کی محفل کا عنوان ہے عظمت صحابہ کانفرنس. اس حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی قرآن میں شان کیا ہے، صحابہ کی اسلام میں شان کیا ہے، صحابہ کی محمد مصطفیٰ کے فرمان میں شان کیا ہے. آپ علیہ السلام اس کائنات کے اندر سب سے معزز اور محترم ہستی ہیں. عرب کے اندر وہی معظم، عجم کے اندر وہی مکرم، فخر عالم، امان عالم، امین محکم، رسول اکرم. اور جس چیز کی بھی نسبت آپ سے ہوتی گئی وہ بھی بلند اور بالا ہوتی گئی. نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے. جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں. میری عزت کا باعث ہے نسبت میری، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میری. حضور بھی اعلیٰ ہے اور جس چیز کی نسبت نبی سے ہوئی وہ بھی اعلیٰ ہے. اور سب سے زیادہ مشہور نسبتیں دو ہیں. ایک در کی نسبت ہے، ایک گھر کی نسبت ہے. در والوں کو صحابہ کہتے ہیں، گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں. آج ہم صرف اور صرف در والوں کا کچھ ذکر کریں گے. صحابہ کی عزت اعمال کی کثرت نہیں، صحابہ کی عزت عبادات کی کثرت نہیں، صحابہ کی عزت نوافل کی کثرت نہیں، بلکہ ان کی اگر ہم عزت کرتے ہیں تو وہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں. نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں. نبی ارشاد فرما رہے ہیں اصحابی کالنجوم، اصحابی میرے صحابہ. تو اپنی طرف غلط نسبت نہیں کرتا، میں اپنی طرف غلط نسبت نہیں کرتا. نبی اپنی طرف غلط نسبت کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی جو ارشاد فرما رہے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اقتداء کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. جی وجہ تشبیہ کیا ہے؟ ہاں میں نے یہ دیکھا ہے جس طرح ستارے بلند ہیں، صحابہ بلند ہیں، ستارے منور ہیں، صحابہ منور ہیں، ستارے روشن ہیں، صحابہ روشن ہیں. ستاروں کو عروج ہے، صحابہ کو عروج ہے. ستاروں کو بلندی ہے، صحابہ کو بلندی ہے. ستاروں کو رفعت ہے، صحابہ کو رفعت ہے. ستاروں میں چمک ہے، صحابہ میں چمک ہے. ستارے چاند کے ساتھ حسین لگتے ہیں، صحابہ محمد کے ساتھ حسین لگتے ہیں. اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. جی وجہ تشبیہ کیا ہے؟ جس طرح ستارے بلند ہیں،
صحابہ بھی بلند ہیں، صحابہ جس طرح ستارے منور ہیں صحابہ بھی منور ہیں، ستارے بلند ہونے کے باوجود ان میں فرق مراتب ہیں، کوئی ستارہ بلند ہے کوئی اس سے زیادہ بلند ہے۔ ہاں جناب علی میں نے یہ دیکھا ہے تمام صحابہ کرام تمام امت سے افضل ہیں، لیکن آپس میں فرق مراتب ہیں۔ جی کیا فرق مراتب ہیں؟ ہاں یہ فرق مراتب ہیں صحابہ کرام میں، جی فرق مراتب ہیں صحابہ کرام میں۔ 1,24,000 صحابہ کرام میں سے 10,000 عظیم ہیں، ان 10,000 میں سے پھر 10,000 میں سے 1,400 عظیم ہیں، ان 14 میں سے 1,400 میں سے 313 عظیم ہیں، ان 313 میں سے 10 عظیم ہیں، ان 10 میں سے 4 عظیم ہیں، ان 4 میں سے 2 عظیم ہیں جو آج بھی محمد مصطفیٰ کے پہلو میں سو رہے ہیں۔ اصحابی کالنجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کی وجہ تشبیہ کیا ہے؟ اگر کوئی ستاروں کو بھونکے ستاروں کو بھونکے تو ستاروں کی طرف جاتا نہیں بلکہ آتا ضرور ہے، ستاروں کی طرف کوئی تھوکے تو اس کی تھوک اس کی طرف ضرور آتی ہے، ستاروں پہ نہیں جاتی، ستاروں پہ نہیں جاتی۔ جو صحابہ کو کہا جائے گا وہ ان تک نہیں پہنچ پائے گا، واپس پلٹ آئے گا، جو صحابہ کو کہا جائے گا ان تک نہیں پہنچ پائے گا، واپس پلٹ آئے گا۔ اصحابی کالنجوم دلیل کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ مکہ کے کافر کہنے لگے، مکہ کے یہودی کہنے لگے، مکہ کے منافق کہنے لگے یہ صحابہ بے وقوف ہیں۔ اللہ نے ان کو کہہ دیا صحابہ بے وقوف نہیں تم بے وقوف ہو۔ پتہ کیا چلا؟ اگر کوئی صحابہ کو مومن کہے گا وہ خود مومن ہے، صحابہ کو متقی کہے گا وہ خود متقی ہے، صحابہ کو پرہیزگار کہے گا وہ خود پرہیزگار ہے، صحابہ کو زاہد کہے گا وہ خود زاہد ہے، صحابہ کو محبوب کہے گا وہ خود محبوب ہے، جو صحابہ کو مبغوض کہے گا وہ خود مبغوض ہے، جو صحابہ کو مرتد کہے گا وہ خود مرتد ہے، جو صحابہ کو لعنتی کہے گا وہ خود لعنتی ہے، جو صحابہ کو کافر کہے گا وہ خود کافر ہے۔ صحابہ کو کافر کہنے والا مومن نہ ہوگا، فاسق کہنے والا زاہد نہ ہوگا، جو کہا جائے گا وہ سنا جائے گا۔ اصحابی کالنجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جی وجہ تشبیہ کیا ہے؟ حضور صاحب مظاہر حق والے نے اس حدیث کے نیچے ایک اور حدیث لکھی ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ نبی ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں آسمان کے ستارے آسمان کے لیے زینت ہیں، آسمان کے ستارے آسمان کے لیے زینت ہیں۔ نبی ارشاد فرما رہے ہیں میرے صحابہ میری امت کے لیے زینت ہیں، میرے صحابہ میری امت کی رونق ہیں۔ اگر کوئی صحابہ کو مانے گا وہی حقیقت میں نبی کا حقیقی امتی ہوگا، جو صحابہ کو مانے گا وہی نبی کا قرب پا سکے گا، جو صحابہ کو مانے گا وہی شفاعت کا مستحق ہوگا، جو صحابہ کو مانے گا وہی جنت میں حوض کوثر پی سکے گا۔ اصحابی کالنجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ نبی نے ستاروں سے تشبیہ دے کر یہ بتا دیا ہے ستارے کیا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے فَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستارے تو وہ ہیں جن سے لوگ راستہ پاتے ہیں، ستارے تو وہ ہیں جو منزل کا پتہ دیتے ہیں، ستارے تو وہ ہیں جو لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دے کر بتا دیا ستارے علم بردار ہیں، صحابہ علم بردار ہیں، ستارے روشنی کا مینار ہوتے ہیں، صحابہ روشنی کا مینار ہیں، صحابہ روشنی کا مینار ہیں، ستارے علم بردار ہیں، صحابہ علم بردار ہیں، صحابہ روشنی کا مینار ہیں۔ روشنی کے میناروں کے پیچھے چلا جاتا ہے، ان کی ابتدا کی جاتی ہے، ابتدا پاؤ گے صحابہ کے پیچھے چلو گے نبی تک پہنچو گے، نبی تک پہنچو گے تو رب تک پہنچ سکو گے۔ اگر صحابہ کے پیچھے چلو گے کلمہ نبی کا ملے گا، صحابہ کے پیچھے چلو گے روزہ نبی کا ملے گا، صحابہ کے پیچھے چلو گے زکات نبی کی ملے گی، صحابہ کے پیچھے چلو گے اذان نبی کی ملے گی، صحابہ کے پیچھے چلو گے اقامت نبی کی ملے گی، صحابہ کے پیچھے چلو گے تشہد نبی کا ملے گا، صحابہ کے پیچھے چلو گے صحابہ کے پیچھے چلو گے تشہد نبی کا ملے گا، صحابہ کے پیچھے چلو گے جنت نبی کی ملے گی، صحابہ کے پیچھے چلو گے قربت نبی کی ملے گی، صحابہ کے پیچھے چلو گے
صحابہ کے پیچھے چلو گے جنت نبی کی ملے گی، صحابہ کے پیچھے چلو گے قرآن نبی کا ملے گا، صحابہ کے پیچھے چلو گے حوض کوثر نبی کا ملے گا۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اصول میں تو کوئی اختلاف نہیں، فروع میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ کوئی صحابی کہتا ہے ادھر چلو، کوئی کہتا ہے ادھر چلو، تم جدھر بھی چلو گے راستے دونوں جنت میں جاتے ہیں۔ اصحابی کالنجوم، یہ میرے تخیلات ہیں، صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ میں نے دریا سے تخیلات میں پوچھا، اے دریا تو ان کو ڈبوتا نہیں ہے؟ دریا بھی اپنی زبان حال سے کہنے لگا تو میری گہرائی کو دیکھتا ہے، ان کی اونچائی کو نہیں دیکھتا۔ اصحابی کالنجوم، پھر میں نے تخیل میں سوال کیا پھر تو نے ان کے پاؤں کو کیوں ڈبویا ہے؟ دریا بھی جواب دینے لگا چومنے کے لیے ڈبویا ہے، ڈبونے کے لیے نہیں ڈبویا۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ہاں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں دین کی بنیاد کون؟ صحابہ ہیں۔ سچے اور پکے دیندار کون؟ صحابہ ہیں۔ رضائے خدا کے طلبگار کون؟ صحابہ ہیں۔ رسول خدا کے تابعدار کون؟ صحابہ ہیں۔ دین اسلام کے وفادار کون؟ صحابہ ہیں۔ آپس میں مہربان کون؟ صحابہ ہیں۔ کفار پہ زوردار کون؟ صحابہ ہیں۔ صحابہ ہیں، صحابہ ہیں۔ دین کے سچے دائی کون؟ صحابہ ہیں۔ دین کے علم بردار کون؟ صحابہ ہیں۔ دین کے اول پھیلانے والے کون؟ صحابہ ہیں۔ جو تکلف اور تصنع سے خالی تھے کون؟ صحابہ ہیں۔ جو جذبہ اسلام سے سرشار تھے کون؟ صحابہ ہیں۔ جو ہر لحظہ ہر گم سنت نبی پر معمور تھے کون؟ صحابہ ہیں۔ جن کے استاد رسول اللہ کون؟ صحابہ ہیں۔ جن کا نصاب کتاب اللہ کون؟ صحابہ ہیں۔ جن کی درسگاہ بیت اللہ کون؟ صحابہ ہیں۔ جن کا طریق سنت نبی اللہ کون؟ صحابہ ہے۔ اولئک هم الفائزون کون؟ صحابہ۔ اولئک هم المتقون کون؟ صحابہ۔ اولئک هم المؤمنون حقا کون؟ صحابہ۔ ہاں دین کے اول اسلام کی عظمت کی خاطر، دین کو دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنی بیویاں بیوہ کرانے والے کون؟ صحابہ۔ اپنی اولاد کو یتیم کرانے والے کون؟ صحابہ۔ گھر سے گھر بے گھر ہوئے کون؟ صحابہ۔ وطن سے بے وطن ہوئے کون؟ صحابہ۔ گرم ریت پہ لیٹے کون؟ صحابہ۔ جلتے انگاروں پہ لٹائے گئے کون؟ صحابہ۔ کھولتے پانی میں ڈالے گئے کون؟ صحابہ۔ تڑپ تڑپ کے شہید ہوئے کون؟ صحابہ۔ بلکہ میں اس سے بڑھ کے کہتا ہوں سارے قرآن کا نچوڑ صحابہ، نبی کی سیرت کا نچوڑ صحابہ، پیغمبر کی مکی زندگی کا نچوڑ صحابہ، مدنی زندگی کا نچوڑ صحابہ، نبی کے گفتار کا نچوڑ صحابہ، نبی کے کردار کا نچوڑ صحابہ، نبی کے اخلاق کا نچوڑ صحابہ۔ بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں پیغمبر رب کی ربوبیت کا خلاصہ ہے، صحابہ حضور کی نبوت کا خلاصہ ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام ہے سمندر تو کنارے ہیں صحابہ، آقا چاند اور ستارے ہیں صحابہ، اللہ کی رحمت کے فوارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بے تاب ہو لینے دو، یہ قوم خود ہی پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔